عورتوں کا چہرہ پردے میں داخل ہے یا نہیں؟ بھائی کہتے ہیں کہ عورتوں کو چہرے کا پردہ معاف ہے کہ نہیں؟ کیوں جی معاف ہے؟ سارا مسئلہ کدھر ہے؟ چہرے میں ہی ہے. چہرے سے سارا کام خراب ہو رہا ہے. مجھے ایک کل میسج آیا ایک بھائی کا پاکستان سے. کہتے ہیں جی ایک لڑکی تھی ہمارے ساتھ تعلیم حاصل کرتی تھی، میڈیکل کی تعلیم. اس سے میری دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی. اس سے بات چیت کر کے میں نے اس کے گھر رشتے کا پیغام بھیجا تو وہاں جا کے انکار کر دیا، لڑکی نے بھی انکار کر دیا. اب بعد میں میرا رشتہ پھر والدین نے کہیں اور کر دیا. میں نے کہا جہاں آپ چاہیں کر دیں. والدین نے جو لڑکی لے کر دی خوبصورت ہے، قد بھی ٹھیک ٹھاک ہے، نیک بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، لیکن میرا دل ادھر مچلتا ہے. اس سے رابطہ اب بھی برقرار ہے. اب شکوہ کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یا اللہ تعالی میری ادھر شادی کر دے یا میرے دل میں سے اسے نکال دے. میرا یہ اللہ سے شکوہ ہے، نعوذ باللہ. اللہ سے شکوے کرنا، اللہ پہ اعتراض کرنا. میں نے کہا کہ اللہ بردبار ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، ورنہ اگر اللہ تجھ سے یہ پوچھ لے کہ تو نے اس ادارے میں تعلیم حاصل کیوں کی جہاں پہ لڑکیاں ساتھ بیٹھتی تھی، تو کیا جواب دے گا؟ اگر اللہ تجھ سے یہ کہے کہ میں نے قرآن میں آرڈر دیا تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے مومنو تمہاری نگاہیں جھکی رہیں، تو اس لڑکی کو کیوں دیکھتا رہا؟ تو نے دوستی کیوں لگائی؟ نکاح نہیں ہوا تھا، دوستی کیوں لگائی؟ اور اب تک دوستی کیوں ہے؟ فون پہ یہ رابطے کیوں ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اور اگر میں اس سے یہ بھی کہا کہ رب یہ پوچھ لے کہ جو تیرے نکاح میں لڑکی دی تھی تو خود مانتا ہے خوبصورت ہے، دیندار ہے، تعلیم یافتہ ہے، قد والی ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ غلط چیزوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا ہے. اور کتنے بھائی ایسے ہیں اپنی بیوی بہت اچھی ہوگی لیکن دوسری کی بیوی کو دیکھنا ہے، اس سے بات چیت کا موقع مل جائے، اس سے سلام دعا کا موقع مل جائے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں اور پھر اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کریں. تو بہرحال میرے بھائی چہرے کا پردہ ہے، بالکل ہے، چہرے میں ہی سارے مسئلے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں. کن سے کہہ دیں؟ اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں، مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنے اوپر بڑی چادر لٹکا لیا کریں. کیا لٹکا لیا کریں؟ بڑی چادر لٹکا لیا کریں. جب بڑی چادر اوپر سے لٹکتی ہوئی آئے گی تو چہرے کا پردہ ہوگا. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ ننگی رکھ سکتی ہے، باقی پردہ ہوگا دیکھنے کے لیے ایک آنکھ. تو میرے بھائیو چہرے کا پردہ ہے. کل میں حدیث بیان کر رہا تھا، آج اشارہ کروں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب عائشہ جب قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی تو وہ آدمی آیا، اس نے آ کر جناب عائشہ کو پہچان لیا. جناب عائشہ کہتی ہیں کیوں پہچان لیا؟ اس لیے کہ اس نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. کیوں پہچان لیا؟ کیونکہ بولیے ذرا، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا اس لیے پہچان لیا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا اس میں چہرے کا پردہ تھا کہ نہیں تھا؟ چہرے کا پردہ تھا. تو میرے بھائیو چہرے کا پردہ بھی کرنا ہے عورت نے، اور کس سے کرنا ہے؟ مثلا پاکستان کی عورت ہے آپ کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوئی ہے، یہ کن سے پردہ کرے گی؟ پاکستانیوں سے بھی؟ پاکستانی تو اپنے ملک کے ہیں جی، محلے والے بھی اپنے بھائی ہیں.
میرے بھائیو ہر اس مرد سے عورت پردہ کرے گی جس سے اس کا نکاح کسی نہ کسی وقت یا کسی نہ کسی شکل میں ہو سکتا ہے. خاوند فوت ہو جائے دیور سے نکاح ہو سکتا ہے تو دیور سے پردہ کرے گی؟ جی ہاں کرے گی. جیٹھ سے کرے گی؟ آپ کی بیوی کرے گی؟ اور کسی کی بیوی آپ سے کرے گی یا وہ نہیں آپ پاک صاف ہیں آپ سے نہیں کرے گی؟ جی یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ میری بیوی کرے لیکن میری بھابھی مجھ سے کیوں کرے، میں تو پاک صاف ہوں. یہ صحابہ کرام بھی پاک صاف تھے جی، سب سے بڑے پاک باد انسان تھے، سب سے بڑے پاک دامن انسان تھے. پردے کا حکم ان کے بعد نازل ہوا کہ ان کی زندگی میں ان کے لیے نازل ہوا. اللہ تعالی نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے کوئی سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے ہو کے سوال کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں پاک دامن، صحابہ کرام پاک دامن، اس سب کے باوجود پردے کا حکم نازل ہو رہا ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر کہ آپ کے گھر میں کوئی عورت آتی ہے، کوئی لڑکی آتی ہے، بہو آتی ہے، پردہ کرنا چاہتی ہے، آپ رکاوٹ بنتے ہیں. روز قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ پردہ کرنا چاہتی تھی، آپ رکاوٹ بنے، کیا رب کو منہ دکھائیں گے؟ پھر رب سے خیر کی امیدیں، آپ رب سے ڈرتے بھی نہیں کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، شریعت میں رکاوٹ بن رہا ہوں. تو بہرحال میرے بھائی یہ دیور یہ جیٹھ سب سے پردہ ہوگا. اور عمرے میں تو پردہ معاف ہے نا. آج کل آپ آئے ہوئے ہیں 20 دنوں کے لیے، یہ تو معاف ہے نا یار، عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی. یہ میں ایسے سوال کیوں کرتا ہوں میرے بھائی؟ کیونکہ یہ کچھ ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ کرنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ عمرے میں پردہ معاف ہے، حج میں معاف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عمرہ کتنے گھنٹے کا کام ہے؟ آپ 5 گھنٹے لگا لیں، میقات سے لے کے جہاد میں جب اعلان ہوتا ہے میقات آ گیا، وہاں سے لے کے عمرہ کرنے تک 5 گھنٹے. اور آپ کی بیگم 25 دن جو ہے پردہ نہیں کرتی جی میں عمرے میں ہوں. یہ 25 دن کا عمرہ کہاں سے آ گیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمرے کے دوران بھی اگرچہ عورت نے چہرہ ننگا رکھنا ہے لیکن جب غیر مرد سامنے آئے گا تو چہرے کو ڈھانکے گی. کیسے ڈھانکے گی؟ بڑی چادر سر پہ لی ہوئی ہو اس کو لٹکا لے، چاہے چہرے کے ساتھ لگتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ جو نقاب ہوتا ہے چہرے کے سائز کے مطابق کپڑا تیار کیا گیا ہوتا ہے چہرے کے پردے کے لیے، وہ نہیں لے گی. کھلی چادر بڑی چادر سے پردہ کرے گی جب غیر مرد سامنے آ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.